ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد مختصر وقت میں گفتگو کو تمام کرنا ہے، پھر بھی اس بات کی کوشش رہے گی کہ باب فضائل میں چند نکات پیش کر دیے جائیں تاکہ جو مومنین آنے کا ارادہ کر چکے ہیں، راستے میں ہیں، آس پاس ہیں، آ رہے ہیں، وہ آ جائیں، اس لیے کیونکہ 2 جنازوں کی شبیہ برآمد ہونی ہے، کم از کم کچھ افراد اکٹھا ہو جائیں۔ کما حق ہو تو ہم غم اہل بیت نہیں منا سکتے، جو حق ہے اس غم کا اسے ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اگر مولا کے قدموں کے نشان پر اپنا سر قلم کر کے پھینک بھی دیں تب بھی اس غم کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ لیکن ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ آبادی کے اعتبار سے کم از کم برآمدگی تابوت کے وقت اتنا ہونا چاہیے کہ عزا خانہ بھر جائے۔ صرف اس کی کوشش میں چند نکات باب فضائل میں اور اس کے بعد فضائل کو مصائب سے ربط دیتے ہوئے چند فقرے مصائب کے۔ یہ مجلس ماشاءاللہ سے 21 سفر سے جاری و ساری ہے، مسلسل 9 دن ہو گئے، آج عشرے کا دن ہے، 9واں دن آج ہے، اور بس اختتام ہو رہا ہے۔ عن قریب ایام عزا رخصت کو ہیں۔ بس چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مل جل کر کے ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا کا ارشاد ہو رہا ہے کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اس حدیث کے ذیل میں اگر بات کی جائے تو یہ کہنا 110% صحیح ہوگا کہ ابن ملجم نے سر اقدس علی پر نہیں، سر اقدس محمد پر تلوار چلائی تھی۔ خچر پر سوار ایک عورت نے 5000 افراد کی قیادت میں آ کر امام حسن کے جنازے پر تیر نہیں چلائے تھے، جس میں رسالت پر تیر چلائے تھے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو گویا پامال نہیں کیا گیا تھا،
بلکہ جس میں محمد کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ حق ہے کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ توجہ ہے آپ کی حدیث ہم پلے قرآن ہوا کرتی ہے۔ قرآن بھی ہم تک زبان رسالت سے آیا ہے، حدیث بھی ہم تک زبان رسالت سے آئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے اوپر بھی احادیث موجود ہیں۔ توجہ ہے، حدیث کے اعتبار سے ہی یہ ثابت ہے کہ یہ آیہ قرآن ہے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، حدیث بہت اوتھینٹک چیز۔ اگر کوئی منکر حدیث ہو جائے اور یہ کہے کہ ہم صرف قرآن مانیں گے تو حدیث کا انکار کر کے قرآن تسلیم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث کا انکار کر کے قرآن کو تسلیم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ قرآن ہے، یہ ثابت ہی حدیث سے ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلی محمد۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قرآن ہے، یہ ثابت ہی حدیث سے ہے۔ رسول خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے کائنات پہچان نہیں سکتی، جسے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھنے کے لیے در اہل بیت کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے در جناب سیدہ کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے لبہائے مشکل کشا کی ضرورت ہے، ورنہ ہر کسی ایرے غیرے میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ کوئی چلا ہے اور آ کر کے رسول خدا کے فضائل بیان کر دے اور لوگ سمجھ جائیں کہ بس یہ فضیلت ہے رسول خدا کی۔ لوگوں نے لفظ امی کا بھی ترجمہ کیا تو ام القریٰ کے اعتبار سے نہیں کیا، یہ کہتے نظر آئے معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد، کہ معاذ اللہ کے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اور اس طرح کی احمقانہ باتیں کرنے کے بعد ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں علی کو بڑھا دیتے ہیں، یہ شیعہ علی کو نبی سے افضل بتا دیتے ہیں۔ بھائی ہماری اولاً تو ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط، ہمارا کیا معیار، ہمارا کیا لیول، ہماری کیا اتنی استطاعت کہ ہم علی ابن ابی طالب کو بڑھائیں؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ، بڑھنے کا امکان وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے سے کمی ہو۔ اللہ اکبر، بڑھنے کا امکان وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے سے کمی ہو، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات علی کو بڑھا دیتے ہیں، یہ شیعہ حضرات علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ در حقیقت نہ ہم نے بڑھایا نہ ہم بڑھا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ رسول کا فضائل اپنے وہاں سنتے ہیں، علی کا فضائل ہمارے وہاں سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، سنیے بھائی، آپ رسول خدا کی فضیلت اپنے وہاں سنتے ہیں کچے مجمع میں، آپ مولا علی کی فضیلت ہمارے وہاں سنتے ہیں پکے مجمع میں۔ مسئلہ مجمع کا ہے، مسئلہ بیان کا ہے، مسئلہ زاویہ نظر کا ہے۔ آپ اپنے وہاں گئے، آپ نے سنا کہ معاذ اللہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ ہمارے وہاں آئے، آپ نے سنا کہ 3 دن کے علی کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ، کہیے تو توریت سناؤں، کہیے تو انجیل سناؤں، کہیے تو زبور سناؤں، کہیے تو قرآن سناؤں۔ آپ پھر پلٹ کے اپنے وہاں گئے، آپ نے سنا کہ نبی 40 برس بعد نبی بنے۔ آپ ہمارے وہاں آئے، آپ نے سنا کہ علی تب بھی امام تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ آپ اپنے وہاں گئے، سنیے میرے ساتھ جاگیے، آپ اپنے وہاں گئے جب تک انسان فضیلت کے سمندر میں غرق ہو کر کے مسرور نہیں ہوتا تب تک اس کے اوپر مصائب اس طرح سے طاری نہیں ہوتے۔ اب سنیے، آپ اپنے وہاں گئے، آپ نے سنا کہ رسول اللہ کی روز کی زندگی سورج کے اشارے پہ چلتی تھی۔ آپ یہاں آئے، آپ نے سنا کہ سورج علی کے اشارے پہ چلتا تھا۔ ارے جب آپ وہاں گئے، آپ نے سنا کہ محمد کو جبریل نے پڑھایا، یہاں آئے آپ نے سنا جبریل کو علی نے پڑھایا۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ آپ وہاں گئے، آپ نے سنا کہ رسول کو جبریل نے پڑھایا۔ آپ یہاں آئے تو آپ نے سنا کہ استاد جبرائیل علی کو کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو مسئلہ در حقیقت فکر کا ہے،
غور و فکر کا ہے. جو اہل بیت کے دروازے سے، اہل بیت کے در سے متمسک رہے گا وہ حقائق جانے گا، حقائق کا انکشاف کرے گا. توجہ ہے، امی جو رسول خدا کو کہا جاتا ہے وہ در حقیقت امی لفظ کے جو معنی ہیں یہاں پر اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو کہتے ہیں ماں کو، بالکل سامنے کی بات ہے، کہتے ہیں ماں کو، اور امی مطلب ماں والا. اللہ اکبر، کچھ عرض کر رہا ہوں. امی لفظ کا جو لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا ماں والا. توجہ ہے. جیسے اب یہ امی کیوں کہا گیا رسول خدا کو، یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. ایک وجہ اس کی، جیسے جو شخص غازی پور سے تعلق رکھے اس کے لیے کہیں گے غازی پوری، غازی پور والا. کوئی شخص بنارس والا ہے کہیں گے بنارسی، دلی والا ہے دہلوی. توجہ ہے، اس طرح سے کہا کہہ کر کے پکارا جاتا ہے. توجہ ہے نا، اسی طرح سے تو عرفیت بنتی ہے، کہا جاتا ہے، انسان کی پہچان ہوتی ہے. چونکہ اللہ نے جب زمین کو بنایا تھا تو سب سے پہلے مکے کی زمین کو بنایا تھا. توجہ ہے، اس میں بھی سب سے پہلے زمین کا وہ حصہ جہاں خانہ کعبہ ہے، جو جوف کعبہ ہے، سب سے پہلے اسے بنایا اور پھر وہیں سے زمین کو پھیلانا شروع کیا. ساری زمین وہاں سے نکل کے آئی. تو پوری زمینوں کا جو منبع ہے، جو پوری زمینوں کی ماں ہے، اسے مکہ کہتے ہیں. اب قرآ کہتے زمین کو، ام القرآ کہتے ہیں مکہ کو. چونکہ رسول خدا مکی تھے اس لیے امی کہا گیا. اللہ اکبر، اس لیے امی کہا گیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. توجہ ہے، فرضی ماں والے نہیں سمجھیں گے کہ اس ماں کا مطلب کیا ہے. اللہ اکبر، ہر کوئی نہیں سمجھے گا، یہ وہ سمجھے گا جو اہل بیت کے در سے متمسک ہو. توجہ ہے. اب بہت شور ہوتا ہے، خوب زیادہ چلایا جاتا ہے کہ سرکار کے جسم اطہر کا سایہ نہیں بنتا تھا، سایہ نہیں پڑتا تھا. بس ایک دو چند فقرے اور آپ کی خدمت تمام کرتا ہوں. رسول خدا کا سایہ جو ہے وہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. اچھا، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک شخص آیا اور 8ویں امام کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ مولا، ہم نے آپ کے جد سے ایک حدیث ہے جو ہم تک آئی ہے. امام نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ یہ سنا ہے ہم نے، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل. تو امام نے کہا بے شک بالکل صحیح ہے، اس میں کیا شک کیا ہے، کیا غلط ہے اس میں؟ کہا مولا سمجھ میں نہیں آتی. کہا کیوں؟ کہا کہ رسول اللہ نے تو کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، لیکن کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا نام علی ابن الحسین زین العابدین ہے، کسی کا نام محمد باقر ہے، کسی کا نام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اتنے نام مختصر مان لیجئے کہ اس نے کہے. تو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہوں. دیکھیے، اگر اہل بیت نہ سمجھ میں آئے تو قرآن سمجھائے گا، قرآن نہ سمجھ میں آئے تو اہل بیت سمجھائیں گے. بھئی یہ لازم و ملزوم ہے. قرآن نہ سمجھ میں آئے تو اہل بیت سمجھائیں گے، اہل بیت نہ سمجھ میں آئیں گے تو قرآن سمجھائے گا. اب کہا کہ ہاں قرآن پڑھتا ہوں. کہا قرآن پڑھو. مثلا مان لیجئے کہ اس نے سورہ توحید پڑھنا شروع کیا، مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی تو کچھ تو پڑھا ہوگا، سورہ توحید پڑھنا شروع کیا. اب جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو اب امام نے کہا ہوگا کہ ارے یہ تو نے سورہ توحید پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر، میں نے کہا کہ قرآن پڑھ، تو سورہ توحید پڑھ رہا ہے. اب اس کے بعد مثلا مان لیے تھوڑی دیر بعد اس نے سورہ قدر پڑھنا شروع کیا. اب امام نے کہا ہو کہ میں نے تو کہا کہ قرآن پڑھ، یہ تو سورہ قدر ہے. پھر اس نے تھوڑی دیر بعد مثلا سورہ کوثر پڑھا. امام نے کہا ہو کہ میں نے تو کہا کہ قرآن پڑھ، یہ تو سورہ کوثر ہے. اب پلٹ کے کہتا ہے مولا یہ تو سورتوں کے نام ہیں لیکن حیثیت کے اعتبار سے سب قرآن ہے. اب امام نے کہا اسی طرح سے ہمارے نام الگ ہیں لیکن مرتبہ اور منزلت میں سب کے سب محمد ہیں.
ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ مرتبہ اور منزلت میں سب کے سب محمد ہیں۔ اب خوب شور ہوتا ہے کہ رسول خدا کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، رسول خدا کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کیا وجہ تھی، کیوں نہیں پڑتا تھا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ سن لیجئے، یہ بھی دیکھیے لکھا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ چونکہ رسول خدا آگے آگے چلتے تھے، پیچھے اصحاب چلتے تھے، خدا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ نبی کے سائے کے اوپر بھی اصحاب کے قدم آ جائیں۔ اللہ اکبر، خدا کو یہ گوارا نہیں تھا، جو ناز بردار محمد ہے اسے یہ گوارا نہیں کہ رسول کے جسم نازنی کے، جسم اقدس کے، جسم اطہر کے، جسم مبارک کے سائے کے اوپر صحابیت کے قدم آئیں۔ یہیں سے تو ہم کہتے ہیں کہ صحابیت اور ہے، اہل بیت اور ہیں۔ بھائی صحابیت کی حیثیت یہ ہے کہ خدا کو گوارا نہیں کہ صحابیت کے قدم رسول کے جسم کے سائے پر آئیں۔ تو صحابیت وہ کہ جس کے قدم سائے تک نہیں آ سکتے، لیکن اہل بیت وہ کہ جن کے قدم دوش رسالت۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ صحابیت اور ہے، منزلت اہل بیت اور ہے۔ اور اگر اہل بیت کا اقرار نہ کریں، اہل بیت کی تعریف نہ کریں، تو پھر صحابیت کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی صحابیت کی۔ توجہ ہے، ایسا نہیں کہ ہم صحابہ کے منکر ہیں، ہم سے زیادہ صحابہ کا ماننے والا کون ہے پوری تاریخ میں، پوری کائنات میں؟ توجہ ہے، لیکن ہماری ایک عادت ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے کہ ایک ہاتھ میں آب زمزم کا گلاس لے لیں اور ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس لے لیں۔ اللہ اکبر، ایک ہاتھ میں آب زمزم لے لیں۔ بھائی کوئی آدمی ایک ہاتھ سے آب زمزم پیے، ایک ہاتھ سے شراب پی، گھبرائیے مت، میں بے فضول کی باتیں نہیں کرتا ہوں، ایسی نہیں کہ جو چیزیں جو ہے ممبر کو زیب نہ دیں۔ ایک ہاتھ میں آب زمزم پی لیا، ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس لے لیا، اور پھر کہتے نظر آئے کہ بھائی ہم زمزم بھی ہے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں یہ بھی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ اس کو زمزم فائدہ دے گا؟ یہ توہین زمزم ہے نا، یہ تو توہین آب زمزم ہے کہ ایک ہاتھ میں معاذ اللہ آب زمزم کا گلاس ہے اور معاذ اللہ دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے۔ یہ ویسی ہی بات ہو گئی، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ، ہم انہیں بھی مانتے ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا، اگر علی کو ماننا ہے تو کھڑا کھڑا ماننا پڑے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ تو ہم سے زیادہ کوئی صحابہ کا ماننے والا، چاہنے والا نہیں ہے، ہم سے زیادہ اصحاب رسول کا علیکم السلام کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ توجہ ہے، لیکن صحابیت کی حیثیت تبھی تک ہے جب تک وہ اہل بیت کی مطیع و فرما بردار ہوں۔ اگر صحابیت اہل بیت کے خلاف جائے، کسی نے سوال کیا نا کہ فلاں فلاں اصحاب نے، فلاں فلاں فرزندان اصحاب نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو ایک سنی عالم نے جواب دیا کہ سوال غلط کرتے ہو، سوال تو یہ ہوگا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں کر لی؟ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں کر لی؟ توجہ ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ آئیے فضائل رسالت معاب میں بس ایک باب۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے جسم کا سایہ نہیں ملتا تھا، ایک وجہ تو یہ میں نے عرض کر دی کہ خدا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کے جسم اطہر کے سائے مبارک پر بھی کسی صحابی کے قدم آئیں۔ اللہ اکبر، خدا کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو خاص کر کے آپ دیکھیں صبح اور شام کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے قد سے زیادہ بڑا اس کے سائے کا قد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کے قد سے زیادہ بڑا
اس کے سائے کا قد ہوتا ہے. توجہ ہے نا, اس کے قد سے زیادہ بڑا اس کے سائے کا قد ہوتا ہے. خدا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے حبیب کے جسم کے سائے کا بھی قد حبیب کے قد سے بڑا ہو جائے. اللہ اکبر. خدا کو یہ بھی گوارا نہیں, تو وہ خدا کیسے گوارا کر لے کہ کوئی بے غیرت یہ کہہ دے کہ محمد ہم جیسے تھے. بھائی پوری کائنات میں صرف ایک شخصیت نظر آئی بعد از رسول کہ جس کے پاس یہ ایلیجیبلٹی تھی کہ وہ کہے کہ محمد مجھ جیسے تھے. اللہ اکبر. محمد مجھ جیسے تھے. کون سی شخصیت؟ علی ابن ابی طالب کی. اس لیے کیونکہ مجھ جیسا کہنے میں انسان کے وجود کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک اس کا ظاہر, دوسرا اس کا باطن. علی کا باطن کیا ہے کہ رسول نے کہا علی تیرا خون میرا خون, علی تیرا گوشت میرا گوشت. بھائی ہم فضائل علی اس منزل پہ اس لیے ہی تو پڑھتے ہیں کہ ہم بتا سکیں کہ جب وسیع ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا. اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں نا, جب وسیع ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا, ولی کیسا ہوگا. اب توجہ کے ساتھ سنیے, جب باطن علی کی بات آئی کہا یا علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون. جب ظاہر کی بات آئی تو خدا نے کہا علی کی آنکھیں عین اللہ, علی کا چہرہ وجہ اللہ, علی کی زبان لسان اللہ, علی کے کان اذن اللہ, علی کے ہاتھ ید اللہ, علی کا پورا وجود. اب سنیے, علی کے چاہنے والے رحمت اللہ, علی سے جلنے والے لعنت اللہ. یا رسول اللہ, یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے, بس چند فقرے. تو خدا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ رسول خدا کا سایہ بھی رسول خدا کی ذات سے بڑا ہو. اللہ اکبر. وہ علی ابن ابی طالب کی بعد از رسول پہلی شخصیت جسے یہ کہنے کا حق بھی تھا, اور اگر وہ کہتا تو زیب بھی دیتا. بنص سے حدیث یہ بات ثابت ہے, علی کہہ سکتے تھے کہ نبی ہم جیسے, لیکن علی ابن ابی طالب نے یہاں پر ایک فل سٹاپ لگا دیا ایک فقرہ کہہ کر کے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک فل سٹاپ لگا دیا. جب علی نے نہیں کہا تو پھر کسی کے اندر یہ بساط نہیں ہو سکتی, کسی کی یہ حیثیت نہیں ہو سکتی, کسی کا یہ لیول نہیں ہو سکتا کہ وہ کہہ دے کہ محمد ہم جیسے تھے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. توجہ, رسول خدا کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. بس اب ایک آخری فقرہ سن لیجئے. دیکھیے, سایہ کسی چیز کا کب بنتا ہے؟ سایہ کیا اندھیرے میں بنتا ہے؟ نہیں, اندھیرے میں تو سایہ نہیں بنتا, روشنی میں ہی بنتا ہے, اجالے میں ہی بنتا ہے. تو جب آپ ایک بلب جلائیں, اس کی روشنی کے درمیان میں اگر کوئی شخص آ جائے, اللہ اکبر, اور اس شخص سے جب روشنی پاس نہ کر پائے تو اس کا سایہ زمین پہ بن جاتا ہے. دیکھیں ایک دم آسان فزکس بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ہے کہ نہیں سرفراز صاحب؟ تو کسی چیز کا سایہ کب بنتا ہے؟ جب روشنی اس پہ پڑے اور اس سے پاس نہ ہو پائے تو اس کا سایہ زمین پر بن جاتا ہے. لیکن کیا روشنی کا بھی سایہ پاسبل ہے؟ ہاں پاسبل ہے, ممکن ہے بھائی. آپ ایک 0 واٹ کا بلب جلا دیجئے, دیکھیں ایک دم پریکٹیکل بات کہہ رہے ہیں اور کر کے دیکھ لیجئے گا. ایک 0 واٹ کا بلب آپ جلا دیجئے, اس 0 واٹ کے بلب کے بغل میں 500 واٹ کی 4 ہائیلوجن لگا دیجئے, تو اب کیا ہوگا کہ اسی 0 واٹ کے بلب کا سایہ دیوار پہ بن جائے گا. اللہ اکبر. کچھ عرض کر رہا ہوں بھائی, ابھی تک وہ بلب جو اور چیزوں کا بلب میں کہہ رہا ہوں, صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یہ بھی اشارہ ہے اور اتفاق ہے کہ 5 تاریخ کو وجے دشمی کا میلہ بھی لگے گا, راوڑ بھی جلایا جائے گا, اور وہی 9 ربیع الاول کی شب بھی. اتفاق ہے, اب کیا کیا جا سکتا ہے. مل جل کر کے ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بلب بیچ میں آ گیا تھا اس لیے کہہ دیا. تو اب وہ چھوٹا سا جو بلب ابھی تک
جو اپنے آس پاس کی چیزوں کا سایہ بنا دے رہا تھا، جب اس کے سامنے اس سے زیادہ تمازت والا نور آیا تو اب اس بلب کا سایہ بن گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ نور کس کے پاس ہے؟ تو لوگوں نے کہا سورج کے پاس۔ سورج کی شعاعیں جس پر بھی پڑتی ہیں زمین پہ اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ سورج کی شعاعیں جس پر پڑیں زمین پہ اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ تو اگر نور محمد سے زیادہ روشنی سورج میں ہوتی تو محمد کا سایہ زمین پہ بنتا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ نور محمد سے زیادہ روشنی، زیادہ تمازت اگر آفتاب میں ہوتی، اگر سورج میں ہوتی تو اس کا سایہ بھی زمین پر پڑتا۔ بس عزاداروں، ہم نے کیا کہا؟ اہل بیت نہیں سمجھ آئیں گے تو قرآن سمجھائے گا، قرآن نہیں سمجھ آئے گا تو اہل بیت سمجھائیں گے۔ رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو وزن چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ ایک قرآن اور اہل بیت، یہاں پہ جو صیغہ ہے وہ تثنیہ کا ہے۔ تثنیہ کا صیغہ ان دو کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جو بذات خود تو دو ہوں لیکن ایک جیسے ہوں، ہم وزن ہوں، ہم صفات ہوں، ہم پلہ ہوں، ہم مرتبہ ہوں۔ توجہ ہے، دو نواسے ایک جیسے، کیا لفظ آیا؟ سبتین، دو سید، دو سردار جنت کے ایک جیسے، لفظ کیا آیا؟ سیدین۔ اللہ اکبر، دو کاظم ایک جیسے، لفظ آیا کاظمین۔ یہاں پہ بھی دو ثقل ہیں لیکن ایک جیسے، لفظ آیا ثقلین۔ تو جو منزلت قرآن کی وہ منزلت اہل بیت کی، جو منزلت اہل بیت کی وہ منزلت قرآن کی۔ بس ختم کر رہا ہوں، جو معیار قرآن کا وہ اہل بیت کا، جو معیار اہل بیت کا وہ معیار قرآن کا۔ جتنے سچے اہل بیت اتنا سچا قرآن، جتنا سچا قرآن اتنے سچے اہل بیت، جتنے اہل بیت حق پر اتنا قرآن، جتنا قرآن حق پر اتنے اہل بیت۔ بھائی قرآن ہمارے گھر میں ہوتا ہے نا، اس کی رحل بھی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن ہوتا ہے تو اس کی مسند بھی ہوتی ہے۔ قرآن کے علاوہ اور سی بھی کتابیں ہوتی ہیں، میتھمیٹکس کی کتاب ہے، جغرافی کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، بہت ساری کتابیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کے گھرانے کا ایک بچہ کوئی اور کتاب کو رحل پہ رکھ کے پڑھے تو آپ منع کر دیں گے، کہیں گے بیٹا یہ قرآن کی عظمت، قرآن کی عزت کے خلاف ہے، یہ قرآن کی مسند ہے۔ قرآن کی مسند پر یا قرآن آئے گا یا قرآن کا پارا آئے گا۔ بس آخری فقرہ، یا قرآن آئے گا یا قرآن کا پارا آئے گا۔ کوئی کتاب چاہے کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر قرآن نہیں ہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کی مسند پر آ جائے۔ تو میں نے کیا کہا؟ جو وزن قرآن کا وہ اہل بیت کا، جو معیار قرآن کا وہ اہل بیت کا، جو اصول قرآن کے لیے وہ اہل بیت کے لیے۔ تو بھائی جس طرح سے قرآن کی مسند پر قرآن کے علاوہ غیر قرآن نہیں آ سکتا، ویسے ہی اہل بیت کی مسند پر فقرہ سنیے، اہل بیت کی مسند پر، اہل بیت کی مسند پر اگر امام حسن بچپنے کے عالم میں، اللہ اکبر، بظاہر عالم کم سنی میں مسجد نبوی میں آئیں اور ممبر پر ایک نااہل کو دیکھ کے کہہ دے اتر میرے باپ کے ممبر سے، ڈانٹ کر کے کہہ دے گا اتر میرے باپ کے ممبر سے، تو شک نہ کہنا، شک نہ کرنا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ اہل بیت کی مسند پر آنا اسی کا حق ہے جو کہ اہل بیت میں سے ہو۔ اور جب اس مسند کی کوئی شبیہ بن کے ممبروں میں، مسجدوں میں آئے، امام باڑوں میں آئے بشکل شبیہ ممبر، تو اس ممبر پہ آنے کا حق اسے حاصل ہے کہ جو اہل بیت کے حق کا دفاع کرے، جو اہل بیت کے فضائل و مصائب بیان کرے۔ ان کی مخالفت کرنے والوں کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ ممبر پر آئیں۔ بس عزاداروں، کیا عرض کیا جائے، بچ گئی اذان، چھد گیا علی اکبر کا کلیجہ۔
ایام ازا رخصت ہو رہے ہیں، تڑپ کر کے رو لیجئے، بچ گئی اذان، چھت گیا علی کا کلیجہ۔ اسلام کے نور سے جگمگا اٹھا کعبہ، اجڑ گیا فاطمہ کا گھر، ویران ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ، آپ دیکھیے نا، جو عزاخانے سجائے جاتے ہیں، یہ سب انہی چیزوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ 10 دن تک کتنا سجا ہوا عزاخانہ رہتا ہے، 8 دن 9 دن، جتنے دن کی مجلس ہیں جس کے کیا ہیں، سجا ہوا عزاخانہ لگتا ہے، بھرا ہوا لگتا ہے۔ لیکن جب شبیہیں رخصت ہو جاتی ہیں تو عزاخانہ اجڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عزاخانہ اجڑ جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ روئیے عزاداروں، آپ ان پر رونے کے لیے اکٹھا ہیں کہ جن پر رونے کا حق ہے۔ نوحہ سنا ہے نا عباس، تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے۔ یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جب اہل بیت پر ظلم کا آغاز ہوا ہے۔ بظاہر 28 صفر سن 11 ہجری کو رسول خدا کی شہادت واقع، شہادت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، بالکل شہادت ہوئی ہے، علی الاعلان کہنا چاہیے، شہادت ہوئی ہے۔ رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ایک جیسی ہیں۔ ایک تو چیز یہی ہے کہ تاریخ شہادت 28 صفر، جو تاریخ رسول خدا کی شہادت کی تاریخ ہے، وہی تاریخ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ زہر سے رسول خدا کو بھی شہید کیا گیا ہے، اور زہر دغا سے ہی امام حسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ سنیے عزاداروں، مصائب پڑھ رہا ہوں۔ زہر دغا سے ہی رسول خدا کو بھی شہید کیا گیا ہے، اور زہر دغا سے ہی امام حسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ جس رشتے نے امام حسن علیہ السلام سے دغا بازی کی ہے، اسی رشتے نے رسول خدا سے بھی دغا بازی کی۔ بس اس سے زیادہ کھل کر کے کیا بیان کروں آپ کی خدمت میں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں، لعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت لقتالک، خدا لعنت کرے اس امت کے اوپر جس نے آپ کے قتل کے لیے زین کسا، لگام لگائی اور نقاب پہنی۔ زین کسا، لگام لگائی اور نقاب پہنی۔ نقاب سے مراد کیا ہے؟ انسان نقاب پہنتا ہے اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے۔ عبد الرحمن بن ملجم یہ در حقیقت اصل قاتل علی کے نقاب کا نام ہے۔ یہ اصل قاتل تھوڑی ہے، اس کو تو بطور خنجر بس بھیجا گیا تھا۔ خطامہ بھی اصل قاتل نہیں ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ جادہ بنت اشس یہ اصل قاتل امام حسن کے نقاب کا نام ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے شمر بن ذوالجوشن اصل قاتل حسین کے نقاب کا نام ہے۔ توجہ ہے؟ اور نقاب صرف اور صرف قاتلوں کے اعتبار سے نقاب نہیں ہے، اسلام کا جو چولا پہنا گیا ہے یہ بھی نقاب تھی، یہ بھی نقاب تھی۔ اسلام کا چولا پہن کر کے اہل بیت سے دغا بازی کی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد سید محمد توسی زنگی پوری صاحب، خدا کروٹ کروٹ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کرے، وہ کہتے تھے کہ میڈیکل سائنس کی کتابوں میں بھی ہے یہ، لیکن میں تھوڑا 5-10 منٹ مسائل پڑھوں گا ابھی، کیونکہ آخری مجلس ہے اور شبیہیں برآمد ہونی ہے، کہ بنی امیہ جو تھے یہ زہر بنانے میں مشہور تھے۔ ان کا کوئی ثانی ہونی نہیں تھا زہر بنانے میں، سخت ترین زہر بنایا کرتے تھے۔ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے نا، امام کے کلیجے کے ٹکڑے جب تشت طلا میں آئے ہیں، سنیں گے مصائب آپ، جب امام کے کلیجے کے ٹکڑے تشت طلا میں آئے ہیں نا، ان ٹکڑوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اللہ
تاریخیں ہیں بھائی قیامت کی تاریخ ہے، چاہے کہ وہ 28 صفر 11 ہجری ہو یا کہ وہ 28 صفر سن 50 ہجری ہو، یہ قیامت خیز تاریخیں ہیں۔ 11 ہجری میں 3 روز کے بعد مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر کے دروازہ بطول پر آ گئے۔ جانتے ہیں آپ امام حسن علیہ السلام ایک ذاکر اہل بیت کے خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ اے ذاکر تو میرا سب سے سخت مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کہتا ہے کہ مولا میں تو آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، میں نے مصائب پڑھے کہ آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ امام فرماتے میں اپنے زبان میں پڑھ رہا ہوں، اپنے الجملوں میں، اپنے الفاظ میں، امام فرماتے نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ سنیں گے آپ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سنیں گے۔ امام فرماتے ہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ اچھا مولا میں نے یہ مصائب پڑھے کہ جس زہر سے آپ کو شہید کیا گیا وہ زہر بہت ہی سخت تھا۔ کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ مولا میں نے مصائب پڑھے کہ آپ بالکل یکا و تنہا رہ گئے تھے، آپ کا ساتھ دینے والا بنی ہاشم اور چند افراد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تنہا ترین سردار کہا گیا امام حسن علیہ السلام کو۔ مولا کہتے ہیں نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں، میں اپنے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس نے بہت سارے مصائب و علام بتائے، مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سخت مصائب نہیں۔ مولا میں پڑھتا ہوں کہ جب آپ کا جنازہ چلا ہے تو اس پہ تیر برسائے گئے۔ کہا مولا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہا مولا آپ بتائیں آپ کا سب سے سخت مصائب کون ہے؟ کہا کہ میرا سب سے سخت مصائب جانتے ہو کون ہے؟ ارے یہی مدینہ شہر تھا، یہی مدینے کی گلی تھی، یہاں پہ ایک دروازہ تھا، ارے اس میں ہم تھے، ہماری ماں تھی، ارے مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر کے آ گئے اور آنے کے بعد ہمارے دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری ماں کے اوپر اللہ اکبر جزاک اللہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام گزر رہے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا اور دیکھ کر کے منہ پھیر لیا، اور پھیرنے کے بعد زارو قطار رونے لگے۔ چاہنے والے نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے؟ آپ جب بھی اسے دیکھتے ہیں اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، لیکن یہ حالت آپ کے بھائی حسین پہ طاری نہیں ہوتی۔ میرا امام کہتا ہے کہ جو منظر میں نے دیکھا نا وہ میرے بھائی حسین نے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے جب میری ماں میرے بابا کے ابا کے دامن کو تھامے ہوئے ولایت کا دفاع کر رہی تھی، اس نے حکم دیا کہ علی کو چھوڑاؤ۔ ایک مرتبہ ایک شخص بڑھا اور بڑھنے کے بعد تازیانے سے میری ماں کی کلائی پہ وار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زہر دیا گیا، کلیجے کے ٹکڑے تشتے تلا میں آئے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو صرف ہم اس لیے نہیں روتے ہیں کہ انہیں قتل کیا گیا، ان کی منزلت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ وہ حسین جو دشمن کے ناکوں کو پانی پلائے اس کے بچے پیاسے رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ علی جو عالم شب میں گٹھریاں بوریاں بھر بھر کے روٹیاں تقسیم کرنے نکلے، اس کے بچوں کے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینکی۔ اللہ اکبر۔ جادہ بنت اشعث رونے لگی، سنیے زہر دیا، زہر دینے کے بعد رونے لگی، زارو قطار رونے لگی۔ امام کہتے ہیں تو اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی، مجھے شہید کرنا چاہتی تھی، مجھے زہر دے دیا، اب یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ سنیں گے اہل بیت کی کریمی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے کہ مولا رو اس لیے رہی ہوں کہ ابھی زینب و ام کلثوم آئیں گی، آپ سچے ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ زینب و ام کلثوم آئیں گی، آپ کے بھائی آئیں گے، جب وہ پوچھیں گے کہ زہر کس نے دیا آپ میرا نام لیں گے، مجھے ان کے سامنے شرم آئے گی کہ میں آپ کی بیوی ہو کر کے آپ کو میں نے زہر دے دیا، آپ کے ساتھ میں نے دغا بازی کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرا امام کہتا ہے کہ اگر تجھے ایسی شرمندگی ہے تو پیچھے کے راستے سے چلی جا۔ اللہ ارے یہ کریمی، اور کیوں نہ کہے یہ اس کا بیٹا ہے جس نے اپنے قاتل کو جام پلایا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس نے اپنے قاتل کے بندے ہوئے ہاتھ کھلوا دیے ہیں۔ جانتے ہیں اب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد دیکھیں رسول خدا کا جنازہ بھی ہے آپ کی خدمت میں، جنازے کی شبیہ آپ دیکھیں گے، زیارت کریں گے۔
روئیں گے، پرسہ پیش کریں گے. کسے پرسہ پیش کریں گے؟ ایک بی بی کو پرسہ پیش کریں گے. یہ کون بی بی ہے؟ بڑی غمزدہ بی بی ہے عزاداروں، بڑی غمزدہ بی بی ہے. 9 ذی الحج کو یہ بی بی مسلم بن عقیل کو روئی، اس کے بعد یہ بی بی علی اکبر کو روئی، یہ بی بی علی اصغر کو روئی، یہ بی بی قاسم کو روئی، اس نے اون محمد کا ماتم کیا، یہ عباس کو روئی، یہ بی بی حسین کو روئی، یہ بی بی وقت اور گزرا 25 محرم سید سجاد کو روئی، یہ بی بی 10 صفر سکینہ کو روئی، یہ بی بی 17 صفر کو امام علی رضا کو روئی، یہ بی بی 24 صفر زینب کو روئی. ارے اللہ کتنی غمزدہ بی بی ہے عزاداروں، پسلیوں پہ ہاتھ رکھے. یہ بی بی آج اپنے بابا کو بھی رو رہی ہے، آج اپنے بیٹے کو بھی رو رہی ہے. رو لیجیے عزاداروں، ان کا حق ہے کہ انہیں رویا جائے. جناب سیدہ ہمارے درمیان موجود ہیں. سوچیے عزاداروں، امام رسول خدا کا جنازہ، امام حسن کا جنازہ موجود، لیکن امام حسن علیہ السلام کی جو تشییع جنازہ ہوئی ہے نا، یہ بنی ہاشم کے خانوادے میں پہلی تشییع جنازہ تھی. اس سے پہلے جنازے نکلے نہیں تھے، اس اہتمام کے ساتھ جنازے برآمد نہیں ہوئے تھے. سنیے میں ذرا ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں، بس 2-3 فقرے آپ کی خدمت تمام کرتا ہوں. 3 جنازے، بس 3 جنازے کی حالت سن لیجئے آپ اور آپ کی خدمت تمام. زیادہ تر میں ایسے مصائب نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ آج آخری مجلس ہے اور جنازے برآمد ہونے، شبیہیں برآمد ہونی ہے، اس لیے سن لیجئے. ایک جنازہ رسول اللہ کا جنازہ، ایک جنازہ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ. 2 جنازوں کی شبیہیں لے کے آپ چلیں گے اور انشاءاللہ جب تک آسمان پہ آفتاب چمکتا رہے گا تب تک یہ مجلس عزا برآمد برپا ہوتی رہے گی، یہ جلوس ہائے عزا برآمد ہوتے رہیں گے. سنیے عزاداروں، رسول خدا کو بھی زہر دیا گیا، امام حسن کو بھی زہر دیا گیا. پہلی تشییع جنازہ میں نے کہا نا، رسول خدا کی جنازہ اٹھا نہیں ہے، باہر نہیں آیا ہے. جہاں پہ شہادت واقع ہوئی اسی حجرے میں رسول خدا کے اپنے ہی کمرے میں رسول خدا کو دفنا دیا گیا ہے. توجہ ہے، جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، چند افراد تھے، بس گنتی کے چند افراد، اور بہت ہی چھپا کر کے جنازہ نکلا. بعض اوقات یہ روایت ملتی ہے کہ جو افراد جناب سیدہ کے جنازے میں موجود تھے، جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی، خدا انہی کے صدقے میں آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور رزق بھیجتا ہے. اللہ اکبر. تیسرا جنازہ مولا علی کا، جسے صرف چند افراد نے چھپا کر کے دفن کیا اور نشان قبر مٹا دیے تاکہ لوگ بے حرمتی نہ کریں. ہائے مظلومی اہل بیت کی، تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کرے. یہ پہلا جنازہ تھا جس کی باقاعدہ تشییع جنازہ ہوئی تھی، لیکن کس طرح سے استقبال کیا گیا. یا رسول اللہ، آپ کو بھی زہر سے شہید کیا گیا، آپ کے پہلے نواسے کو بھی زہر سے شہید کیا گیا، لیکن رسول اللہ مجھے ہاتھ جوڑ کے بیان کرنے دیجئے، آپ کا کفن سفید تھا، سفید رہا، لیکن آپ کے بیٹے کا کفن جب بیت الشرف سے جنازہ چلا ہے تو کفن کا رنگ سفید تھا، جب جنازہ لوٹ کے آیا ہے تو کفن کفن خون کے رنگ سے لال ہو چکا تھا. ایک مرتبہ مولانا کرار صاحب پڑھا کرتے تھے، سنیے، کہ ایک مرتبہ تیر جب پیوست ہو گئے جنازے میں، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو بلایا، کہا بھیا آؤ اور بھائی کے جنازے سے تیر نکالو. بس میں تمام کر رہا ہوں، بھائی کے جنازے سے تیر نکالو. یہ دوسرے جنازے کا ذکر ہے. تیسرا جنازے کا میں بس ذکر کروں گا، پہلی بار یہ چیز پڑھنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے پڑھا نہیں، اور جب میں نے سنا میں کافی دیر کے لیے میرا دماغ سن ہو گیا تھا، عجیب کیفیت تھی. سنیں گے آپ. امام حسن کے جنازے پر محمد حنفیہ سے کہا، محمد حنفیہ تیر نکالو. کہا بھیا آقا، جنگ کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن بھائی کے جسم سے تیر نکالنا میرے بس کی بات نہیں ہے. عباس، عباس آؤ، حسن کے جنازے سے، بھیا کے جنازے سے تیر نکالو. آقا جنگ کرنا میرے لیے آسان ہے،
کربلا میں بازو کٹانا آسان رہے گا، لیکن بھائی کے جنازے سے، آقا کے جنازے سے تیر نکالنا، عزادارو حسین نے ایک مرتبہ آستینوں کو پلٹا، نجف کا رخ کیا، تیر نکالنا شروع کیا۔ ارے اسی کا کلیجہ تھا کہ جس کے نصیب میں جوان بیٹے کے کلیجے سے بس سن لیا نا آپ نے، سن لیا نا۔ کربلا کی زیارت کرتے نا 40 میں، آپ نے زیارت کی ہوگی، زیارت کی ہوگی، آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی۔ بڑا خوبصورت سا گنبد ہے، بڑا سنہرا گنبد ہے، چمکتا ہوا روضہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے کربلا، انکار نہیں۔ کتنی رونق ہے، آپ زیارت پہ گئے ہیں، قبلہ مولا سلامت رکھے۔ سنیے کتنا رونق، کتنی رونق ہے، کتنا نور برستا ہے، کتنا خوبصورت روضہ ہے، دیکھ کر کے دل روتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک بہن کی تمنا ہے۔ لیکن عزادارو کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا، یہ جو چمکتا ہوا روضہ ہے نا، اس کے نیچے جو جنازہ دفن ہے، آپ جانتے ہیں وہ کس حالت میں دفن ہے؟ بس آخری فقرہ، آپ جانتے ہیں وہ جنازہ کیسا ہے؟ ہمارا امام غالباً زیارت ناہیہ یا زیارت جامعہ کا فقرہ ہے، کہتا ہے کہ سلام ہو اس حسین مظلوم پر کہ جس کو باعجاز سید سجاد نے آ کر کے ایک کھجور کے درخت کی چٹائی میں اکٹھا کر کے دفن کیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی باپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کا جنازہ اس طرح سے اٹھائے۔ اب چہرے اٹھائیے، میری جانب دیکھیے، مصائب تمام۔ باپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے بچے کا جنازہ ایسے اٹھائے۔ سید سجاد باعجاز آئے، ایک کھجور کے درخت کی سوکھی ہوئی چٹائی بچھائی، بچھانے کے بعد حسین کی لاش کے ٹکڑے اکٹھا کیے، چٹائی بند کیا، ارے ہاتھ میں اٹھایا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، اے میرے بابا۔